جس قواعد و انضباط کار 1974 کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، اس کے 115 الف میں اگر آپ ملاحظہ فرمائے جناب اسپیکر، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان قواعد میں شامل کسی بات سے قطع نظر وزیر قانون و پارلیمانی امور وزیر خزانہ کی مشاورت سے کارروائی کی فہرست میں عمومی بحث کو شامل کریں گے، جس کے ذریعے اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ میزانیہ یعنی بجٹ کے لیے ارکان کی تجاویز طلب کی جائیں گی، جو ہر سال فروری تا اپریل کے مہینوں کے دوران منعقد ہوگا۔ جناب اسپیکر، پہلے تو حکومت نے اس 115 الف کی انہوں نے سنگین خلاف ورزی کی، نہ کوئی پری بجٹ اجلاس ہوا، نہ اراکین اسمبلی سے کوئی آراء طلب کی گئی، جب اراکین اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے بجٹ کیسا ہوگا، یہ ہمارے عوام 1,23,00,000 لوگوں کے امنگوں کے عین مطابق ہوگا یا نہیں۔ پھر جناب اسپیکر 115 بے میں بات از میزانیہ بحث ان قواعد میں شامل کسی بات سے قطع نظر وزیر قانون و پارلیمانی امور اور وزیر خزانہ کی مشاورت سے کارروائی کی فہرست میں سیمائی بنیاد پر ترقیاتی میزانیہ کے اجراء اور استعمال پر عمومی بحث کو شامل کریں گے، اور حکومت ترقیاتی میزانیہ کے سیمائی اجراء اور استعمال کی رپورٹ آئندہ سیمائی میں اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، آپ خود سوچ لیں کہ حکومت کتنی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 80(1) کے تحت چاہے وفاق کی حکومت ہو چاہے صوبے کی حکومت ہو، وہ بجٹ پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر، ہمارے اسمبلی کے جو قواعد انضباط کار ہے جس کا حوالہ میں نے دیا، اس کے مطابق پری بجٹ اجلاس ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آج پوری اسمبلی، آج اپوزیشن کے یہ ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت نے اس بجٹ پر جو آنے والے دنوں میں 2021 اور 22 وہ پیش کریں گے، اس حوالے سے نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ ممبران کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ جب ممبران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ کیسا پیش کرنا ہے، کیا یہ صرف باہر سے بنا ہوا بجٹ ہے؟ کیا یہ صرف چند بیوروکریٹ کا بنایا ہوا بجٹ ہوگا؟ یہ بجٹ محض چند بااثر ممبران کے حلقوں کے لیے ہوگا؟ یہ بجٹ، آنے والا بجٹ، یہ بندربانٹ ہوگا؟ اب جب یہ کرسیاں خالی ہے، یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر، یہ اس غریب صوبے کے 1,23,00,000 عوام کے بجٹ کو، جو اس عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ایریگیشن میں، ایگریکلچر میں ان کے لیے بہترین منصوبے شامل ہو، آج وہ اپنے ذاتی اسکیمات کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لیے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت جمع ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کلم خلاف ورزی ہے۔ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس مسند اقتدار پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپوزیشن کو نظر انداز کیا ہے، ہم نے اپوزیشن، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے صوبے کی پوری آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آج پوری آبادی آج ڈیولپمنٹ کے کام سے مکمل طور پر محروم ہے، یکسر طور پر محروم ہے۔ پچھلے سال جناب اسپیکر جو تجاویز اپوزیشن نے دیے تھے، ان تمام تجاویز کو انہوں نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیے ہیں۔ کیا عوام ہم سے نہیں پوچھے گی؟ کیا عوام ہمارے پاس نہیں آئیں گے کہ کیا میرے حلقہ انتخاب میں جب
وہاں ایسٹرن بائی پاس پر، وہاں بوسا منڈی میں، وہاں غلجی کالونی میں، وہاں سریاب مل میں، قلی شاہ نواز میں، بڑے چاباد میں، باقی ملاخل آباد میں، باقی جو علاقے کے عوام ہیں، کیا وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ اسمبلی کے ممبر ہو، آپ آئین کے تحت آپ اس قواعد انضباط کار جو میں نے حوالہ دیا اس کے تحت آپ کو حق پہنچ رہا ہے کہ آپ ان تجاویز میں شامل ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا حکومت نے، اور حکومت میں سمجھتا ہوں حبیب جالب نے کیا خوب کہا ہے، ان مسند انہوں نے کہا ہے کہ ضمیر بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اسپیکر، یہ رہی بات کہ اس حکومت نے جتنا اس حکومت نے عوام کے ساتھ دشمنی کی، آپ جناب اسپیکر ابھی آپ نے دیکھا کہ باہر سٹوڈنٹ وہاں ہڑتال پہ تھے، وہ کس بات پر احتجاج کر رہے تھے ہمارے دو سٹوڈنٹ؟ جناب اسپیکر، یہ پہلی پوزیشن ہے، یہ پہلا مثال ہے اس صوبے کے تاریخ میں، دنیا کے تاریخ میں، کہ ایک بنایا میڈیکل یونیورسٹی کو انہوں نے کالج میں تبدیل کیا۔ یہ دنیا کا پہلا مثال ہے کہ یہاں امراض قلب کا ہاسپٹل بننا تھا، وہ انہوں نے کہا لیا۔ کہاں گیا ہمارے امراض قلب کارڈک ہاسپٹل؟ کہاں گیا ہمارا کینسر ہاسپٹل؟ وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ کہاں کام ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر، اگر آپ 2020 اور 21 جو رواں بجٹ ہے جو 30 جون کو مکمل ہوگا، اس کا آپ سیکٹر وائز چیک کرتے، جو آپ کا پروڈکٹیو سیکٹر تھا، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں لائف سٹاک ہے، جس میں فشریز ہے، جس میں فارسٹری ہے، جس میں 1-2 ہے، جو عوام کو کچھ دے رہے تھے، ان کے لیے محض 1%، 0.1% یا 1% یا زیادہ سے زیادہ 2% پورے بجٹ کا رکھتا۔ لیکن جہاں کرپشن ہوگی، جہاں کرپشن ہے، جہاں روڈ بننا تھا، جہاں سڑکیں، جہاں 2 نمبر نالیاں بننی تھی، ان کے لیے 27% بجٹ رکھا گیا تھا۔ اور جناب اسپیکر، یہ جب آپ جائیں گے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف، ایک بنایا روڈ تھا، اس روڈ کو، پورے روڈ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اس لیے کہ اس میں ایکسین صاحب نے ایم پی اے صاحب اس حلقے کو 15% اس کا حصہ تھا، وہ دینا تھا۔ اور یہ جون ابھی ختم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے دڑا دڑ روڈیں بن رہا ہے، ناکارہ، بیکار، نہ وہ ایسا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے وہ روڈوں کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ ابھی دوست ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پچھلا کتنا آپ نے ایجوکیشن کے لیے رکھا تھا بجٹ؟ کتنا آپ نے یونیورسٹی کے لیے؟ یونیورسٹی کے اساتذہ آج اپنی تنخواہوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہاں جلسہ انہوں نے کیا، آج آپ جو ہے نا باقی جو کالجز ہیں اس کو آپ نہیں دے رہے ہو۔ جناب اسپیکر، یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں اس حکومت نے جس طرح عوام دشمنی کی ہے، یہ اس دن ایک ہمارے دوست نے صحیح کہا کہ اتنی بے توقیر حکومت آج تک اس صوبے میں نہیں آئی ہے۔ 1970 میں یہ صوبہ بنتا ہے، آج 2021 ہے، اتنی بے توقیر حکومت آج تک نہیں آئی ہے۔ جناب اسپیکر، اور پی ایچ ای کا آپ دیکھ لیں کہ کتنے ٹیوب ویل یہاں ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اور یہ میرے ساتھ پلندہ پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم کورٹ بھی جائیں گے، پی ایچ ای کے منسٹر صاحب نے پورا فائل ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اپنے 3 بھتیجوں کو ان کو آرڈر دیے ہیں، یہ میرے ساتھ فائل پڑا ہوا ہے، اپنے بانجوں کو لگایا ہوا ہے۔ یہ حکومت ہے، یہ ریاست مدینہ ہے،
کہ آپ نے دوسروں لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں سب کچھ کر دیا؟ جناب اسپیکر، ہم تو اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ بجٹ، ابھی بجٹ پیش ہوا پرسوں، وفاقی بجٹ 8.5 ہزار ارب روپے کا بجٹ تھا. بہت بڑی رقم ہے. کتنا رقم کس ادارے کے لیے رکھا گیا تھا؟ کتنا نیا ٹیکس؟ کم و بیش 350 ارب روپے ہمارے عوام مزید ٹیکس برداشت کریں گے. اور ایسا ہیر پیر کا انہوں نے بجٹ پیش کیا. انشاءاللہ وہ تو ہم بجٹ اجلاس میں اس پہ کھل کے پھر بات کریں گے. جناب اسپیکر، کیا صورتحال ہے ہمارے اس صوبے میں؟ 12 لاکھ سے زائد بچے ہمارے اسکول سے آؤٹ آف اسکول ہے. 44% بچے ہمارے غذائی قلت سٹنٹ بچے ہیں. کتنے بچے ہمارے پولیو کا شکار ہے؟ کتنے بچے ہمارے مختلف وہ بیماریوں کا شکار ہے؟ کتنے ہیپاٹائٹس کا شکار ہے؟ ابھی جب رات کو وہاں پچھلے دن وہاں ایکسیڈنٹ ہوا لسبیلا میں، ہمارے دوست وہاں 1-2 دن پہلے گئے تھے. وہاں کی اس ہاسپیٹل کی اس دن حالت کیا تھی. لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں کہ اتنا فرق تو نہیں ہونا چاہیے. غریب کے لیے کچھ نہیں، اور دوسرا جو اہل اقتدار ہے اس کے لیے سب کچھ ہو. غریب کے لیے ایکس رے مشین آپ کے لسبیلا ہاسپیٹل میں ہب میں نہیں ہے. جناب اسپیکر، آپ کا یہ کورونا آیا اس وقت، اس 2 سال میں جب سے کورونا کی وبا آئی ہے، کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا؟ میں نے کوسچن بھی جمع کرایا ہے. آج آپ کا صرف فاطمہ جناح ٹی بی سینیٹوریم میں محض 7 آپ کے پاس وینٹیلیٹر ہے. آکسیجن نہیں ہے، مریض تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہم ابھی تک صوبے میں 250 لوگ مرے. ہزاروں لوگ ہمارے صوبے میں کورونا سے مرے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے، جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. آج بھی محض 1% لوگوں کو ہمارے صوبے میں 1% سے بھی کم لوگوں کو ویکسینیشن ان کی نہیں ہوئی ہے. لوگ مر رہے ہیں، حکومت بندربات میں مصروف ہے. لوگ مر رہے ہیں، حکومت نمائندے اس بات پہ ہے کہ میرے حلقے میں اتنے کروڑ ہوں گے، اس کے حلقے میں اتنے کروڑ ہوں گے. جناب اسپیکر، یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب جناب اسپیکر، ہم بحیثیت پشتون، بجٹ تو ایک جانب، ترقیاتی عمل تو ایک جانب، یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جہاں پہلے بھی ان کی حکومت تھی تحریک انصاف والوں کی، اتنا ظلم خیبر پختونخوا والوں سے کیا ہے. ان کے بجٹ میں، حالانکہ وہاں وسطی پختونخوا جو زبردستی خیبر پختونخوا میں ان کے عوام کے مرضی کے بغیر شامل کیا گیا، اس کے باوجود ان کے بجٹ میں 9.5% کمی کی گئی ہے. یہ ہے خیبر پختونخوا والوں کو کہ آپ نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف نے آپ کو یہ انعام دیا ہوا ہے. آپ کو یہ انعام دیا ہوا ہے کہ بنو کہ اس 50 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں گرمی ہے بنو جانی خیل میں. جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آج 15 دن ہے، وہاں لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یہ کون سی ریاست ہے؟ پنجاب میں اگر کوئی گدھا کسی کنویں میں گرے، سارا دن ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز. جانی خیل میں 15 دن سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں کیا ہوا ہے. اتنی بےحس حکومت ہے. کہاں گیا ریاست مدینہ کے دعوے دار؟ چمن روڈ 4 دن بند رہا، کوئی حکومتی نمائندہ، کوئی وزیر صاحب، کوئی ایم پی اے صاحب ان تک نہیں پہنچا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے. 4 دن پورا روڈ بند رہا. جناب اسپیکر، حکومت نے ایک کام کیا ہوا ہے. وہ کون سا کام؟ کہ جتنے بھی مسلح گروپ ہے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ڈیتھ اسکواڈ
ڈیتھ اسکواڈ آزاد ہے. آپ کوئٹہ سے خوزدار نہیں جا سکتے ہو, آپ کوئٹہ سے چمن نہیں جا سکتے ہو, آپ کوئٹہ سے لورلائے زوب, وہاں ہر جگہ مسلح لوگ کھڑے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس واکی ٹاکی ہے, ان کے پاس وہ جو لوگوں کے اوپر کالی ٹوپیاں پہناتے ہیں وہ ان کے پاس گاڑیوں میں موجود ہے, پرائیویٹ ملیشیا ہے, ہائی جیکرز ہے, جو منوال تھے ان سب کو لا کر کے انہوں نے ہمارے اس علاقے کو بالکل یرغمال بنایا ہے. اور اب جناب اسپیکر ہر محلے میں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے, کس کے خلاف؟ ان سیاسی پارٹیوں کے خلاف, ان سیاسی کارکنوں کے خلاف, کہ آپ سیاست ختم کر دو اور سب کچھ جو ہے نا ان سماج دشمن عناصر کے حوالے کرو. جناب اسپیکر ہم پرسوں گئے تھے, ہمارے پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی زیارت گئے تھے, وہاں پہ لوگوں نے بتایا, آج مجھے ایک سابق ڈپٹی کمشنر جو زیارت میں تھا اس نے کہا کہ پورے زیارت شہر کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے شہر کو, دکانوں کو آپ نے خالی کرنا ہے, ہم پتہ نہیں یہاں کون سا شہر بنائیں گے. پارک سارے پارک عام لوگوں پہ بند ہو گئے. کیسی صورتحال ہے, عوام کہاں جائے؟ کیا یہ حکومت ایک سول حکومت ہے؟ کیا سول اتھارٹی ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ میں کوئی ڈپٹی کمشنر اختیار رکھتا ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ میں کوئی ایس پی صاحب اختیار رکھتا ہے؟ کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے. عجیب سی صورتحال ہے. آپ آواز اٹھائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ یہ غدار ہے. کیوں؟ کیا یہ صوبہ 14 اگست 1947 کو جب یہ چیف کمشنر پروونس تھا, برٹش بلوچستان تھا, اس کو کس نے پاکستان میں شامل کرایا؟ پھر جب مارچ 1948 میں کلات پہ چڑھائی کی, ہمیں کسی نے مقبوضہ, ہم کسی کے مفتوحہ نہیں ہیں, ہم اس ملک کا حصہ ہے, ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے, ہم اس ملک کا حصہ ہے, اس ملک میں ہماری زمین ہے, اس ملک میں ہمارے وسائل ہے, ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ملک ہمارے وسائل سے چل رہا ہے. جناب اسپیکر جب ہمارے ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے, باعزت ممبر ہے, علی وزیر کے خاندان کے 16 سے زائد لوگ ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے. جناب اسپیکر جب آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, جب میں نہیں اٹھاؤں گا, جب میں ایک بلوچ کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا, جب کوئی پشتون کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. آج ولی وزیر کراچی کے جیل میں پڑا ہوا ہے اور الزام کیا ہے کہ آپ نے ایک تقریر کی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے میرے سامنے جناب اسپیکر, اس کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک آپ کو تحریر و تقریر کی آزادی آپ کو دے رہا ہے. علی وزیر نے کراچی میں محض ایک تقریر کی, آج وہ 6 ماہ سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے. جناب اسپیکر میں 1 منٹ آپ کا لوں گا. کوئٹہ شہر میں آپ کو بتاؤں, یہ مغربی بائی پاس ہے. ابھی آپ دیکھیں مغربی بائی پاس, یہاں قبرستان ہے, وہاں اس قبرستان پہ لوگ قبضہ کر رہے, حالانکہ اس پہ 4 FIR ہوئے 1992 سے, وہاں جھگڑے ہو رہے, 10 بندے مرے. مغربی بائی پاس کے قبرستان پہ قبضہ سرکار کی ایما پر, اور مشرقی جو بائی پاس ہے جہاں QDA کا, وہاں سستی بستی ہے, اس سستی بستی کے اسکیم کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے, اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ مشرقی بائی پاس کا جو سرکاری قبرستان ہے, اس کی زمین پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں سرکار کی ایما پر. یہ ہے جناب اسپیکر. اور میں جناب اسپیکر چمن کے 1 منٹ جناب اسپیکر, یہ چمن کے ایک رائشی کا اپلیکیشن ہے وزیر داخلہ کے نام, اس کا گھر ڈیورن لینڈ کے اوپر آ رہا ہے. ان کی 15 ایکڑ زمین تھی جو تقسیم, جو بار جو پشتونوں کے سینے پر انہوں نے تیر کھینچی ہے,
جو پشتون عوام کو انہوں نے تقسیم کیے اچکزئی ہے، ان کی 15 ایکڑ زمین، آدھی 7 ایکڑ زمین لکیر کے اس طرف گئی، باقی اس طرف، اور اس طرف جو زمین ہے وعدہ کیا گیا تھا ایف سی کے کرنل نے کہ آپ کو اس کے بدلے آپ کو معاوضہ دیا جائے گا، ان کی کھیتی باڑی، زمین، ٹاور، بجلی، یہ بندہ ساحل راز محمد وزیر محمد قوم اچکزئی ساکن یہ لکمان، یہ اس کا چیک پوسٹ ہے ایف سی کا، تو یہ بندہ کہاں جائے گا جناب اسپیکر؟ اس بیچارے کی یہ دے دیں جی میں ہوم منسٹر کے حوالے کروں گا، یہ بیچارہ کہاں جائے گا جناب اسپیکر؟ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بجلی کا مسئلہ ہے اس وقت، یہ میرے خیال میں آپ کے جناب اسپیکر آپ یقین کریں کہ میرے حلقہ انتخاب میں 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے بھی وہاں 15 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ پورے شہر کا حال ہے، یہ آپ کا نزدیک یہ جو دیبا ہے، ترخا ہے، یہ تو شہر کے علاقے ہے، یہ آپ کا شالدرہ، یہ پشتون آباد، یہ کچلاغ، یہ نواکلی، یہ سریاب، یہ اس گرمی میں رات کو بجلی نہیں ہے، دن کو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ آخر حکومت کہاں ہے؟ یہ حکومت کہاں گئی؟ وہ تبدیلی سرکار کہاں گئی؟ وہ 1 کروڑ گھر دینے والے کہاں گئے؟ وہ 50 لاکھ گھر دینے والے، 1 کروڑ نوکریاں دینے والے کہاں گئے؟ انہوں نے تو بندرباٹ شروع کیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ 8,500 ارب روپے میں سے ہمارے لیے چند ارب روپے بھی نہیں رکھے گئے، چند ارب، اور انشاءاللہ آنے والے دن جب بجٹ بحث ہوگا وہ ہم بیان کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں جس طرح ملک صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہا، ملک نصیر صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے، اور کل سے انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا، احتجاج ہوگا، عوام نکلیں گے، ایم پی ایز نکلیں گے، اور ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے اپنے حلقے کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ جی شکریہ۔